علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، اس میں ایک بوڑھے شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کئی گھنٹے بکرے اور بکریوں کو دیکھتا رہتا۔ اس نے جناب ریوڑ گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کا ایک ہی کام تھا روزانہ آنا اور گھنٹوں اپنے بکرے بکریوں کو دیکھتے رہنا۔ کسی نے پوچھا کیوں وقت برباد کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ جو اس نے جواب دیا، اس نے کہا اب تو میں بوڑھا ہو چکا، میرے اندر اب قوت تو نہ رہی، لیکن میں ان کو دیکھ لیتا ہوں اور اس میں بس میرا کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر کے راستے میں شیطان نہیں آتا، بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر دو بوسیدہ ہڈیاں قریب رکھ دی جائیں تو یہ ایک دوسرے کا قصد کریں گی، ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی۔ اگر دو بوسیدہ ہڈیاں قریب رکھ دی جائیں تو ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی، قصد کریں گی۔ پوچھا گیا کیا مراد؟ فرمایا اگر کوئی بوڑھا غیر محرم ہو اور بوڑھیا بھی غیر محرم ہو، دونوں بوڑھے بھی ہوں، انہیں موقع اگر تنہائی کا ملے گا تو یہ ایک دوسرے کی طرف رغبت کریں گی اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مرد عورت کے درمیان باہمی کشش کے بارے میں ایک عجیب مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرد کے اندر عورت کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ اگر عورت کہیں سے چل کے گئی، اس کے پاؤں کا نشان کہیں زمین پر پڑ گیا اور پیچھے سے کوئی مرد آ رہا ہو اور اسے پتہ لگ جائے یہ عورت کے قدم کا نشان ہے، وہ اپنا قدم اس قدم کے اوپر رکھے گا تو اس کی شہوت بیدار ہو جائے گی۔ یہ مرد کی فطرت ہے۔ تو ان حقائق سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عورت کے معاملے میں مرد کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جہاں اسے موقع ملتا ہے تو یہ پھر ٹرائی کرتا ہے، پھر کوشش میں لگتا ہے۔ یہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کافی پرانے زمانے کی بات ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک گاڑی لیٹ ہو گئی تو ایک نوجوان تھا، اس نے بھی سفر پہ جانا تھا تو ٹرین لیٹ تھی، تو ایک کمرے میں بیٹھا تو اندر ایک برقعے کے اندر، مکمل برقعے کے اندر ایک عورت تھی، اکیلی، اور باقی کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ شٹل کاک برقعے کا وہ زمانہ تھا۔ اب یہ بڑا خوش ہو گیا، اب یہ اس سے سلام کرے، بات کرے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس نے کہا ابھی تو کئی گھنٹے ہیں تو چلو ذرا میں بات چیت کرتا ہوں۔ پھر اس کو کہے جی میں آپ کے لیے کوئی پانی پینے کی چیز، کوئی سکنجمین کوئی چیز لے کر آؤں، وہ سر ہلا کے منع کرے، وہ بات نہ کرے، یہ اصرار کرتا رہے، وہ انکار کرتی رہے۔ بہرحال اس کے زیادہ اصرار پہ اس نے کہا لے آؤ۔ یہ گیا، بڑے شوق سے گیا، دوڑا گیا اور جناب جا کے لا کے اس نے وہ پیش کر دیا، اس نے وہ پی لیا۔ اس کو خوشی ہوئی کہ چلو ایک معاملہ آگے بڑھا، تو پھر اور بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جی پھل کی ریڑھی بھی قریب ہے تو آپ کے لیے کوئی پھل لے کر آؤں۔ اب یہ کہتا رہا لے لیں، کر لیں، کھا لیں، آپ کی مہربانی، وہ منع کرتی رہی۔ جب اس نے کافی منع کر دیا، اس نے پوچھا منع کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا میرے دانت ہی نہیں، 80 سال کی عمر ہے میری۔ اس نے جیسے کہ جملہ سنا تو وہاں سے دوڑ ہی لگا دی۔ اس نے کہا سکنجمین پہ پہلے پیسے میں نے ضائع کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو عورت کے معاملے میں مردوں کا معاملہ اتنا پتلا ہے، اور اگر عورت کی نیت میں فتور آ جائے تو وہ مکر و فریب کی وجہ سے اپنی خاوند کی ناک کے نیچے دیا جلاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ تو دونوں فطرتیں جب ہمارے سامنے ہوں اور شریعت کی چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت ہی کے اندر انسان کی عزت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، حسب اور نسب کی حفاظت بھی ہے۔